یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ اور RKS پروڈکشن کے اشتراک سے پیش کی جانے والی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتیان کرام سے گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے قبل چھوٹے بچوں کے حوالے سے، آپ کا موقف آ گیا تھا۔ میں مفتی شاہد نعیمی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے کہ بچوں کو آنے دینا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل، بچوں کے حوالے سے دیکھیں، بچوں کو اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ واہ کیا بات ہے، بس یہ سننا تھا مجھے، یہ سننا تھا مجھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے بچوں کا ذہن بنایا جائے، بتایا جائے کہ بیٹا ہم جہاں جا رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت، اللہ کا گھر ہے۔ سب سے بڑی بات تو اس کو پاکیزگی کے بارے میں بتائیں۔ وہاں مسجد میں بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچے تھوکتے بھی ہیں۔ جی سب سے پہلے تو یہ، اب وضو کے لیے تو وہ مکلف نہیں ہے ابھی کہ ان کو وضو کرایا جائے یا سکھایا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ بیٹا کوئی چیز کچھ پھینکنی نہیں ہے مسجد کے اندر، مسجد میں تھوکنا نہیں ہے، یہ مسجد میں رونا نہیں ہے، مسجد میں چلانا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے، مسجد جب نماز پڑھتے ہیں وہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا نہیں ہے۔ جب والد یہ ساری چیزیں بچوں کو بتا کر جب مسجد میں لے کر جائیں گے تو اس کا بہترین اثر بچے پر ہوگا۔ بالکل، یعنی تربیت دیکھے، تربیت دیکھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد میں بچوں کو نہ لایا جائے۔ ہاں وہ بچے جو دودھ فیڈر جو پیتے ہیں بچے، ان کا پتہ نہیں ہے کہ پیشاب کب نکل جائے، تو ان بچوں کے لیے حدیث میں منع تو ہے، لیکن جیسے بچے 4-5 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو کہیں بھی روکا نہیں جا سکتا، ان کی تربیت کی جا سکتی ہے، ان کو احسن طریقے سے بتایا جائے، سمجھایا جائے، ان کا ذہن بنایا جائے۔ جب یہ ساری چیزیں پراپر طریقے سے ہوں گی تو بچے تو کہتے ہیں نا بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بعض بچوں کو کچھ نہیں آتا پڑھنا، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اس سجدہ کر رہا ہے، بالکل یہ ہاتھ ایسے باندھا ہوا ہے، نظریں کہاں رکھی ہوئی ہیں، یہ بچوں کو پتا ہوتا ہے۔ لیکن بچوں کو وہ یاد نہیں ہوتی صورتیں، وہ تبھی یاد ہوتی ہیں جب بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے قاری صاحب کے سامنے۔ تو لہٰذا بچوں کو لے کر جائیں، جانا منع نہیں ہے، لیکن ان کو پہلے ان کا ذہن بنایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تربیت ہوگی تو بچے سیکھیں۔ بالکل، بہت پیاری آپ نے بات کی ہے۔ میں ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، سب لوگ ہیں، تو وہ شاید یہ وجہ تو نہیں ہوتی کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو مسجد میں لے جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا؟ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے، لیکن یعنی آپ کی نالج میں ہے یہ بات؟ جی ہاں، لیکن وہی بات میں نے شروع میں عرض کی کہ رونا، چیخنا، چلانا یہ پہلے بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ اگر ماں اس طرح کر رہی ہیں کہ بچوں کو لے جاؤ ہماری جان چھوٹے گی، جیسے موبائل دے دیا جاتا ہے کہ ہماری تو پھر گناہ میں شریک ہو جائیں گی وہ، گویا کہ تم اپنے سکون کے لیے تم مسجد کا جو تقدس ہے وہ پامال کرنے کے لیے بچوں کو بھیج رہی ہو، پھر اللہ کے ہاتھ تمہاری پکڑ ہے۔ بالکل بالکل، اس طرح اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ یہ تو خواتین کی باتیں ہیں، خواتین ہی جانتی ہیں، آج ہمیں بھی پہلی بار پتہ چلا ہے کہ خواتین اس طرح بھی کرتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ شاپنگ پہ جا رہے ہیں اگر اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں یا نماز کے لیے لے جائیں، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، ہاں دیکھیں ان کی نالج میں ہے یہ بات کہ کیا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں تو بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہہ دیجیے، آج دل میں کچھ بھی مت رکھیں، آپ پوچھیں بھی صحیح نا، ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب سے تو میں ہی کہہ آج خاموش جو ہے، ہاں اشرف بھائی خاموش ہے، کوئی سوالات نہیں آ رہے آپ کے سوال، وہ ریلیٹڈ سوال تھے، صحیح ہے۔ میں اصل میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ سائمہ نے جیسے کہا نا کہ لیڈیز عموماً ہماری یہ کیا ہو گیا ہے کہ دین کی طرف ہمارا رجحان کم ہو گیا ہے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی۔ جو ادب ہوتا تھا نا مسجد کا، قرآن کا، پھر کسی محفل میں بیٹھنے کے آداب، وہ ساری چیزیں ہم کم کرنے لگے ہیں۔ تو تھوڑی سی یہ جو گزارش آپ لوگوں کو یہ سننے کو مل رہی ہے کہ اس طرح کے معاملات آپ بتا رہے ہیں، تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول ہے کہ بچے نماز میں یکسوئی نہیں لاتے، عموماً چھوٹے بچے، تو جو نمازی ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو یہ گراں گزرتا ہے۔ تو یہی ہے والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ والدین ہمارے اب یہ کہاں سے لائیں جو اتنا ڈسپلن بچوں کو لائیں؟ پہلے جیسے والدین جو ہوتے تھے رات کو جب سوتے تھے تو بچے سے وہ 4 آیتیں سنتے تھے، ایک آیتیں بتاتے تھے، بچوں کو ترتیب بتاتے تھے، دودھ پینے کی دعا، اس کے علاوہ سونے کی دعا، ساری سلام، جیسے ہی بچہ اندر کوئی داخل ہوتا تو سلام کرتا تھا۔ بچے جو ہے وہ
پہلے سلام کرنے کے ساتھ ہی وہ آیتیں یاد ہوتی تھی، ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں ادب کی پتہ ہوتی تھی. اب ہم بہت سی چیزوں سے پیچھے چلے گئے، تو وہ جو کمزوریاں ہیں ہماری، تو وہ ہمیں دین میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں. دیکھیں ہماری اولاد کے جو ہم پر حقوق اور فرائض ہیں نا، سب سے پہلا حق ان کا جو والدین پر ہے وہ تربیت ہے. بے شک. کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اولاد کی تربیت کریں. آپ دیکھیں سوچیں کہ ہمارے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم مولوی صاحب کو بلانے جاتے ہیں، قاری صاحب امام صاحب بھاگ کے آئیں جی تو آپ آ کے ذرا اذان دے بچے کے کان میں. تو میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو اذان نہیں آتی؟ کیا آپ کو نماز جنازہ نہیں آتی؟ جو جنازہ کے لیے بھی آئیں قاری صاحب، اذان دینے کے لیے بھی آئیں قاری صاحب. دیکھیں قاری صاحب تو خدمت کرتے رہیں گے تو آپ بھی تو ایک مسلم ہیں، آپ کو بھی تو یہ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے نا علم میں. جب بچے کی ولادت ہو تو اذان آنی چاہیے. جب والد کا انتقال ہو، ایک والد جس نے پوری زندگی خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کی تربیت پرورش کی، اچھا کھلایا اچھا پہنایا، وہی والد جب انتقال کر جاتا ہے تو اولاد اتنی نااہل ہوتی ہے کہ وہ نماز جنازہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا سکتے، غسل بھی نہیں دیتی، غسل غیر سے آدمی آتا جی باہر سے آتا. حالانکہ یہ ہمارا المیہ ہے، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے والدین کی. اچھا اس میں قصور والدین کے ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تھوڑا سا بولنے لگتا ہے تو ہمارے یہاں خواہشات ہوتی ہیں. یہاں جملہ کہوں گا اختلافی جملہ نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے کہوں گا جو یک طرفہ ہیں، دو طرفہ نہیں ہیں. دیکھیں تعلیم آپ دیں بچوں کو، پڑھائیں اور بنیادی حق ہے بچوں کا، لیکن یہ تو نہ کریں نا کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کر کے انگلش میڈیم سکول میں تو باقاعدہ صبح چھوڑنے جاتے ہیں، لیکن مدرسے میں چھوڑنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور مدرسے کی بات آتی ہے تو قاری صاحب گھر پہ آ جانا، وہ بیچارے جاتے ہیں ڈیلی کنڈی بجاتے، جی آج بچے سو رہے ہیں، آج بچے نانی کے گئے ہوئے ہیں، آج بچے پارک گئے ہوئے ہیں. تو مہینے میں کوئی 5-7 دن بچے کی کلاس لگتی ہے، وہ بھی گھر میں بلاتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو علم ہے یہ روحانیت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، ادب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے رو صاحب، ایک ضابطہ ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس چل کے جاتا ہے. کنویں کو کبھی دیکھا کہ پیاسوں کے پاس چل کے آیا؟ ہاں ایک کنواں آیا تھا، وہ جو نہر فرات نے تمنا کی تھی کہ اگر امام علی مقام کا حکم ہو جائے تو پوری کی پوری میں ان کے قدموں میں جا کے قربان ہو جاؤں گی. تو ایک مقولہ ہے نا کہ جس کو پیاس لگی ہوتی ہے وہی جاتا ہے کنویں کے پاس. جب سے ہم نے قرآن کی تعلیم کو معمولی سمجھ لیا ہے تب سے ہمارے ہاں سے یہ ادب، یہ علم دین کی جو شوق و ذوق ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بچوں کو تعلیم دیں، سب سے پہلا حق ان کا یہ ہے کہ ان کو پاکیزگی پلیدی کے بارے میں بتائیں. اذان کے ذریعے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ بچہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آگے جو اسلامی معاملات ہیں، اسلامی احکامات ہیں وہ بھی بتانے چاہیے. میں آپ کو آگے تھوڑی بات بڑھاؤں راؤ صاحب، بات متعلقہ بات پہ آپ کی اس بات کو میں لیتا ہوں کہ اذان ہوتی ہے نا تو ہم اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بات چیت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہوتا ہے کیا، میں نے ابھی ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں کہ کہتے ہیں مسجد کے پاس میرا گھر نہ ہو. یہ کتنا بڑا مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ سانحہ ہے کہ ہم مسلمان صرف نام کے رہ گئے. میجورٹی سوچ جو ہے نا ہماری خراب ہوتی جا رہی ہے، دین سے دوری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے میں اس پروگرام کے توسط سے تھوڑی سی بڑھا رہا تھا کہ یہ جو آپ دین کی بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہم پہلے جیسے ہمارے پاس جو معاملات ہوتے تھے، بچے اگر آپ کے ساتھ بیٹھے تو 4 کلمے اس بچے کو یاد ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ پورا ادب جانتا تھا کہ دین کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے، بسم اللہ کیسے پڑھنی چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ کہ اگر بچپن کی بات کروں، میری نانی ممانی اور والدہ صاحبہ وہ سختی سے منع کر دیتی تھی اذان کے وقت خاموشی اختیار کر لو. تو یہ گھر کی، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ تربیت وہ سب سے پہلے ضروری ہے، بہت ضروری ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کیا بات، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر. بالکل جب سے قرآن کی تعلیم کو چھوڑا ہے تو خواری ہمارا مقدر بن گئی ہے، وگرنہ مسلمانوں کی بڑی شان ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جاگیں، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بھی جگائیں. اور جس طرح کے رو صاحب ہمیشہ سے کئی سالوں سے جگاتے آ رہے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے. اشرف بھائی بھی جگا رہے ہیں، آپ بھی جگا رہی ہیں. جو کام کرتے، کام تو چھپتا نہیں ہے نا بھائی، کام جو بندہ کرے گا وہ نظر آئے گا، تربیت جو ہوگی وہ نظر آئے گی. میں نے رو صاحب کو اس لیے چن لیا ہے کہ ان کے نام کے آگے وہ لگتا ہے نا ثناگر، تو یہ کوئی خوشامد کی بات نہیں کر رہا میں، وہ یہ نہ کہ منہ پہ میں ہوں تو میں وہ کروں. ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں نے
اس کا لفظی معنی پر غور کیا، میں نے کہا بڑی بات ہے. باقی ان کا کام بھی ہے کہ ثناء گر کا مطلب انہوں نے بڑے بڑے نعت خواں تیار بھی کیے ہیں بھائی. سبحان اللہ. اور ہم نے دیکھا کہ جو بھی نعت کی کتاب اٹھائیں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جی مرتب کردہ رو کرامت ثناء گر. تو مطلب خدمات تو ہیں نا جی. شکر ہے یہ نہیں بولا آپ نے دوسرے نعت خوانوں کی طرح کہ 20-25 سال سے یا ہم بچپن سے آپ کی کتابوں پہ جو ہے نا نام پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اکثر یہ جملہ مجھے سننے کو ملتا ہے بچپن سے ہم نے آپ کی کتابوں پہ جو اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کرامت جب پہلی ہماری ٹرانسمیشن تھی تو میرے پاس جب کانٹینٹ آتا تھا تو وہ کرامت ہی جیسے ساری رائٹنگ سب چیزیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اس بات پہ. مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں. مفتی شاہد نعیمی صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی پیغام میں یہی دوں گا کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. آخری عشرہ سب جانتے ہیں کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. بے شک. کیونکہ اللہ پاک سے بہت زیادہ دعائیں التجائیں کرنے کا یہ موقع ہے، نہ جانے زندگی میں پھر کبھی ملے نہ ملے. اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اگر آپ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، یہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے. اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں جو گھروں میں اعتکاف میں ہیں، تو آپ جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. سبحان اپنے اللہ. رب کے قریب ہو جائیں. اور یہ رمضان ہمیں درس دیتا ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں یکسوئی حاصل کرے. جتنا اپنی رب کی بارگاہ میں اپنے رشتے کو مضبوط کرے گا، تعلق کو مضبوط کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی ہی اس کو اپنے اندر ڈھانپ لے گی. بے شک. تو لہٰذا میرے یہی پیغام ہے، اپنے آج رمضان کو اچھے سے آپ گزاریے اور صلہ رحمی کے سلسلے کو برقرار رکھیے. قطع تعلق کو بالکل ختم کر دیجئے. اگر رشتوں میں، خاندانوں میں، فیملی کے اندر اگر کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا انسان ہوتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ سند جاری کریے اس شخص کے لیے کہ معافی مانگنے میں، معاف کرنے میں سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بادشاہ ہوتا ہے. اگر کسی کو شک ہو معافی مانگنے میں کہ میری عزت کب ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کو عطا کروں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوبصورت پیغام. لہذا رشتوں کو نبھائیے، اپنے والدین کی بالخصوص خدمت کیجیے، اپنے بہنوں کا ساتھ دیجیے. اور میں ان لوگوں کے لیے بھی مخاطب ہوں جو وراثت کے معاملے میں اپنی بہن بیٹیوں کے حق کو کھا جاتے ہیں، ادا نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے بہت وعیدیں آئی ہیں، بہت سے معاملات آئے ہیں. لہٰذا اگر وراثت کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو ادا کریں. اس لیے کہ جو والدین وراثت چھوڑ جاتے ہیں ان کی روحیں اس وقت تک امان نہیں پاتی کہ جب تک ان کے وارثین میں ان کے حصے قرآن اور سنت کے مطابق ادا نہ کر دیے جائیں. تو میری ان بھائیوں کے لیے، ان والدین کے لیے یہ میری التجا ہے، خدا را اس طرف بھی توجہ فرمائے. ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. بہت دیر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں اور ہمیں توبہ کا موقع نہ مل پائے. ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت داؤ پہ لگ جائے. رمضان کا مہینہ ہے، بہت اچھے سے انجوائے کریں، بہت اچھے سے اس کا ادب و احترام بجا لائیں. پھر آگے عید کی خوشیاں ہیں. عید کے دنوں میں اپنے ملنے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، رشتہ داروں سے، بالخصوص اپنے ان خاندان کے افراد جو مالی حیثیت میں کم ہیں، لہذا ان کی طرف توجہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے رشتے قرآن اور سنت کے مطابق نبھانے میں کامیاب. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت پیغام ماشاءاللہ. مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کوئی مختصر پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ماہ مبارک ہمدردی کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے. شہر کراچی روشنوں کا شہر ہے. جگہ جگہ پر ماشاءاللہ افطار و سحر کی برکتیں، افطار و سحر کے ماحول ہیں اور راشن بھی بڑی کثرت کے ساتھ بانٹے جا رہے ہیں. میں یہاں پر ایک دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ مدارس دینیہ جہاں سے آپ کے بچے حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، آپ برائے مہربانی کر کے مدارس کا خیال کریں. اپنے زکوٰۃ اور صدقات، فطرات وغیرہ مدارس دینیہ کو دیں
اور جس ادارے میں پڑھاتا ہوں وہ اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی. وہ ادارہ ہے مرکزی دارالعلوم قمر الاسلام پنجاب کالونی کراچی. اس کے اندر عربی لینگویج، انگلش لینگویج، چائنیز لینگویج، عالم کورس، مفتی کورس، دورہ حدیث، ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کے بچوں کو تمام تر دینی دنیاوی تعلیمات دی جاتی ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس طرح کے اداروں کو سپورٹ کریں اور اپنی زکوٰۃ صدقات مرکزی دارالعلوم قمر الاسلام پنجاب کالونی کراچی میں پہنچائیں. اور میں بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت ہی زبردست. اچھا ایڈریس بتا دیا، کانٹیکٹ نمبر بھی بتا دیجیے، آسانی ہو جائے گی ڈھونڈنے میں. رابطہ آپ رابطہ نمبر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ رابطہ کر لیں ہم سے، ہم پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ دونوں مفتیان کرام کی آمد کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکر گزار ہوں. اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.